آج یہ جناب آپ سے نماز کے وقفے پہ مل رہے ہیں. قطعی رات والا ولاگ ہو رہا ہے. لوگوں سے بہت دور یار، صحیح میں اتنا پریشان کرتے ہیں نا لوگ ایکچوئل میں. پوپو والی آواز جو ہے وہ نہ آ رہی ہو. یہ بچے کھیل رہے ہیں نا یار، صحیح میں ان کو شرم نہیں ہے بالکل. اور بھائی صاحب مجھے پورے راستے میں نا پتلی پتلی گلیاں ایسی لگتی ہیں پورے راستے میں. بتائیے ہم ایسے بھاوڑے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہم نے لائٹ وغیرہ لگائی نہیں. آپ کو لٹرلی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے ٹکے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا وہ پوری ہو پائے گی انشاءاللہ. آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اس اپوزٹ جینڈر کو، تو آپ بات کیسے کر پا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، آپ بات کیسے کر رہے ہو؟ آپ چیٹنگ کس طرح سے کر رہے ہو؟ آپ ٹچ کس طرح سے کر پا رہے ہو؟ آپ کو اینڈ کرنا ہی پڑے گا. اگر آپ کو کوئی ایکچوئل میں پسند ہے تو آپ کو یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی کہ وہ آخرت کے دن آگ میں جلتا پھرے اور آپ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ ہوں میں اور یہ ہے ایک نیا بلاگ. کافی ٹائم کے بعد میں اس ٹائم پہ بلاگ شروع کر رہا ہوں، مطلب شام کے ٹائم. خیر آج ہے منڈے اور ابھی بجنے والے ہیں 4:45، مطلب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے. مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے میں واپس آتا ہوں بس، اور اس کے بعد بس یہی ٹائم ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے میرے پاس اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے. ابھی سوچ رہا ہوں میری ویڈیو کا جو تھمبنیل رہتا ہے نا اس کو بنا لوں جا کے. بائی دا وے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوپو والی آواز جو ہے وہ نہ آ رہی ہو. یہ بچے کھیل رہے ہیں نا یار، صحیح میں ان کو شرم نہیں ہے بالکل. تو چونکہ میں نے اپنا یہ بلاگ جو ہے وہ اپنے بیزی ڈیز میں شروع کر دیا ہے، مطلب چھٹی سے ہٹ کے، تو اسی لیے اب مجھے 2-3 دن تک چلانا پڑے گا. خیر ابھی نیچے چلتے ہیں، کام دھام نپٹاتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ ملیں گے. مغرب کی اذان ہو چکی ہے، ایک بڑا بلاوا آ چکا ہے. ابھی چلتے ہیں نماز پڑھنے. تو بھائی نماز ہو چکی ہے. ابھی فرض نماز میں نے یہاں پہ پڑھ لی تھی مسجد میں. ابھی باقی کی جو نماز ہے وہ میں گھر میں پڑھوں گا انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ہمیں باقی نماز جو ہے وہ گھر میں بھی ادا کرنی چاہیے. فرض نماز کے بعد باقی نفل نماز جو رہتی ہے وہ گھر میں ادا کرنی چاہیے تاکہ گھر میں بھی ہماری برکت نازل ہو. باقی یہ حدیث میں نے کافی ٹائم پہلے پڑھی تھی، تو اسی لیے اگر میں نے کہیں پہ بھول چوک کر لی ہو تو اب یہاں پہ اسکرین پہ جو ریفرنس آ رہا ہے نا اسی کے اوپر بلیو کیجیے گا، کیونکہ مجھے بھی ایکچوئل حدیث یاد نہیں ہے، میں نے کافی ٹائم پہلے پڑھی تھی. بتائیے ہم ایسے بھاوڑے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہم نے لائٹ وغیرہ لگائی نہیں، ایسے ہی نکل گیا میں. خیر ابھی آیا تھا میں دودھ لینے، کافی ٹائم کے بعد بلاگ بناتے اور میں دودھ لینے آیا ہوں. ہاں بائی دا وے مجھے آپ کو وہ حدیث کے بارے میں بتانا تھا کہ مجھے وہ حدیث مل چکی ہے. میں کیمرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا، میری حالت خراب ہو جائے گی آنکھوں کی. ابھی شام کے وقت جب میں نے آپ کو حدیث بتائی نا تو میرے ذہن میں ایکچوئل میں وہ حدیث نہیں تھی، تو میں نے ابھی جا کے گھر میں وہ حدیث ڈھونڈنے کی کوشش کری اور مجھے مل گئی الحمدللہ. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کر لینا تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا جو باقی حصہ ہے نا اس کو وہ گھر میں ادا کرے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ گھر میں پڑھنے سے اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی. فائدہ ہے بھائی، گھر کے رسک لینا پڑتا ہے. صحیح میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا مجھے راستے میں بلاگ بنانے میں بزی ہوں. صحیح میں سامنے قدم کہاں کو جا رہا ہے نظر ہی نہیں آ رہا. ابھی ہو چکا ہے دودھ. خیر صحیح سلامت پہنچ چکے ہیں. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ اس عربک کو دیکھ کے تمہیں سمجھ میں آ پائے کہ قرآن تم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. جیسے یہ دیکھو، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے مفہوم یاد ہے، کنسیپٹ کلیئر ہو رکھا ہے الحمدللہ. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب، اپنے پاس سے مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اور جب تم اس قابل ہو جاؤ گے انشاءاللہ، ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد، قرآن کو اچھے سے سمجھنے کے بعد، دیکھو یہ پرائیورٹی کی چیز ہے، تمہیں یہ سب کرنا ہی پڑے گا. تمہیں ایکسکیوز بالکل نہیں دے سکتے کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تمہاری پڑھائی ہے، تمہارا یہ ہے وہ ہے. میں بھی تو ہوں، ابھی فی الحال میرا حفظ چل رہا ہے، مجھے یاد کرنا ہوتا ہے، لیکن میں اپنے حفظ کے ساتھ ساتھ اس کو ٹائم دے پا رہا ہوں اور دیتا ہوں اور ہو پاتا ہے مجھ سے. ایکچوئل میں تمہیں کچھ نہیں کرنا، اپنے روز کے 20 منٹ دے دیا کرو. ایٹ لیسٹ تمہیں سمجھ آ پائے کہ یہ ورڈز تم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تم سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. اور جب انشاءاللہ تم عربک کو اچھی طرح سے سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے، تم قرآن کھولو گے انشاءاللہ تمہیں سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ آیتیں جو تم نے ابھی سامنے کھول رکھی ہیں یہ تم سے کہہ کیا رہی ہیں. بنا ٹرانسلیشن کے تم اس کو سمجھ پاؤ گے اچھے سے انشاءاللہ. پھر تم کن لوگوں کی لائن میں کھڑے ہونے والے ہو؟ لیٹ می ٹیل یو. اور جب وہ سنتے ہیں اسے جو اترا رسول کی طرف، تو اب دیکھتے ہیں ترا، تو اب دیکھتے ہیں اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیدو کہ بہہ پڑتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما عرفوا اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو، من الحق حق کو پہچان لیا انہوں نے. یقولون وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا پس تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین شہادت دینے والوں میں سے. And that's how it works. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے تو ہمیں ویسے بھی بہانے ڈھونڈنے چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کیا ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کے قریب ہونے کے لیے بہانہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ
اور اس کے راستے میں کوشش کرو، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو دین میں بڑھانے کی کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آفٹر آل یہی تو ہے وہ بک جو تمہیں یہاں سے یہاں تک لانے کا پاور رکھتی ہے ایکچوئل میں۔ سوچو تو صحیح، کچھ تو خاص ہے اس قرآن کے اندر کہ اگر کوئی ایکچوئل میں اس کو پڑھ لے، ہدایت کو پانے کے لیے، ہدایت کی تلاش میں نکلتے ہوئے کوئی اس کو ایکچوئل میں پڑھنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا بھائی؟ یہ ہوگا اس کے ساتھ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے اندھیروں سے، گناہ کے اندھیروں سے، بدعات کے اندھیروں سے، گمراہیوں کے اندھیروں سے، اس دنیا کے اندھیروں سے تمہیں نکال کے لے کے آنا چاہتا ہے اپنے نور کی روشنی میں۔ بس توڑنے کی کمی رہ گئی تھی، ورنہ دروازے کو اتنے زور سے پٹخ کے مارا نا بھائی۔ ہاں میں لیٹ ہو چکا ہوں، ان بھی ہو رہا ہے مغرب کا ٹائم، جا رہا ہے نماز پڑھنے۔ بائی دا وے آپ موسم دیکھو، مجھے بھی ریگریٹ ہو رہا ہے بائی دا وے کہ 1 گھنٹے پہلے بہت اچھا موسم تھا، میں باہر نکل ہی نہیں پایا، اور مجھے ابھی نکل کے پتہ چل رہا ہے کہ موسم اتنا اچھا تھا، میں جا سکتا تھا میرے دوست کے گھر تھوڑی دیر ٹائم اسپینڈ کر لیتے، لیکن کوئی بات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اور یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جسٹ لرن ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ آج یہ جناب آپ سے نماز کے وقفے پہ مل رہے ہیں، قطعی رات والا ولاگ ہو رہا ہے، لیکن خیر الحمدللہ آج ہے تھرسڈے، کل ہے جمعہ، تو کل تھوڑا اجالے میں بات کر پائیں گے، کل تھوڑا باہر نکل پائیں گے، الحمدللہ کھلی سانس لے پائیں گے۔ ابھی تو پورا جب سے ولاگ سٹارٹ کیا ہے شام دکھ رہی ہے آپ کو، رات دکھ رہی ہے، اتنا یہی سب چل رہا ہے۔ خیر ابھی چلتے ہیں نماز پڑھنے، عشاء کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو بھائی جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا نا، نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا سستی کے ساتھ، یہ ہے منافقین کی نشانی، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور ایک اور ہے کہ نماز کو پڑھنا ہی نہیں سرے سے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں کفر۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا، کیونکہ ایک مسلمان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے نا وہ نماز ہے، لہٰذا جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اسی لیے جس تک بھی میری بات پہنچ پا رہی ہے، آپ اپنے اوپر غور کرو کہ آپ ایکچوئل میں ان 2 کیٹیگریز کے اندر فال تو نہیں کر رہے، کہیں منافق کی کیٹیگری کے اندر تو نہیں آ رہے، یا پھر کہیں کافر کی۔ اگر آپ نماز لیٹ کر کے پڑھ رہے ہو ایک دم سستی سے، یا بھی آرام کر لیتے ہیں بعد میں پڑھیں گے، ابھی یہ کام کر لیتے ہیں پھر بعد میں پڑھیں گے، تو اس چیز کو چھوڑ دو۔ یا پھر اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نماز پڑھی نہیں ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس برے والی زون سے نکلنے کی کوشش کرو، کیونکہ اندر ہی اندر آپ کو کھا رہی ہے پوری طرح سے۔ خیر ابھی فرض نماز پڑھ لی ہے، ابھی چلتے ہیں گھر، باقی کی جو نماز رہتی ہے وہ پڑھیں گے، باقی ابھی کے لیے اتنی بات کافی ہے، اس بلاگ کو میں کل کنٹینیو کروں گا۔ کنٹینیوئنگ دس بلاگ آفٹر اے ویری ویری لانگ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کم سے کم 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے مجھے بلاگ کو کنٹینیو کیے ہوئے، اور کل تھا تھرسڈے، شام کو میں نے بہت کوشش کری کہ اپنا جو یہ بلاگ ہے نا اس کو میں کنٹینیو کر لوں اور کہیں باہر نکل جاؤں، بٹ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ بس آدھا گھنٹہ بچا تھا، مغرب ہونے والی تھی، اس میں کیا ہی باہر نکلتا، کیا بات کرتا، اسی لیے پھر میں نے ویٹ کرا آج کے دن کا، اور آج جب صبح ہوتی گئی تو الحمدللہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میں نے اس چیز کا ویٹ کرا الحمدللہ، اور یقین کرنے پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستہ آسان کر دیا، اور اب فائنلی میں اس وقت یہاں پہ کھڑا ہوں۔ خیر صبح ہو چکی ہے، میں ایک چھوٹی سی رائڈ پہ نکلوں گا، اور میرا دل کر رہا ہے کہ وہ روٹ پکڑوں جو جس راستے سے نا میں مدرسے کے لیے جاتا ہوں، جن گلیوں سے میں گزرتا ہوں نا بہت مزہ آتا ہے صحیح میں یار، ایک طرح کا پیس فیل ہوتا ہے۔ تو ابھی نکلتے ہیں بھائی، بسم اللہ۔ ٹائر پریشر دونوں ٹائرز کے اندر لگ بھگ نارمل ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کیس اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو میں نے ساتھ پمپ وغیرہ اور وہ پنکچر کٹ ہوتی ہے نا وہ رکھ لیا۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔
خیر بھائی ابھی وہ گلیاں شروع ہو چکی ہیں جہاں سے میں مدرسے جاتا ہوں، اور سچی میں بہت ٹینشن میں جاتا ہوں کیونکہ مجھے نا روز میرا وہ جو سبق ملا ہوا ہوتا ہے اس پہ ریوائز کرتے ہوئے جانا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جا کے مجھے فوراً وہ سنانا ہوتا ہے. اور بھائی صاحب مجھے پورے راستے میں نا پتلی پتلی گلیاں ہی ایسی لگتی ہیں پورے راستے میں. السلام علیکم. فائنلی پہنچ گیا کسی خاموش جگہ پہ، فائنلی ٹریفک کے شور سے بہت دور، لوگوں سے بہت دور. یار صحیح میں اتنا پریشان کرتے ہیں نا لوگ ایکچوئل میں ذرا سا کیمرہ نکال لوں سامنے سے کوئی نہ کوئی آ جا رہا ہے. فائدہ ہے آپ گرینری دیکھو یہاں پہ. آئی ہوپ اب جو جگہ میں چاہ رہا ہوں نا کہ مجھے ملے وہ ایکچوئل میں مجھے مل پائے. ویسے مل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ جمعے کے دن شام کو نا وہاں پہ زیادہ بندے رہتے ہیں، مطلب کہ گھومنے پھرنے کے لیے آتے رہتے ہیں نا. فائنلی الحمدللہ مجھے جگہ مل پائی. بائی دا وے اس جگہ پہ میں شام کو آنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں یار صحیح میں، لیکن شام کو نا کوئی نہ کوئی فیملی یہاں پہ آ رکھی ہوتی ہے یا پھر کوئی نہ کوئی لڑکے آ رکھے ہوتے ہیں، اس لیے میں یہاں پہ تو نہیں، لیکن وہاں پیچھے کی طرف وہ جو گھاس لگی پڑی ہے نا وہاں پہ جا کے میں رک جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں بس. ابھی تو الحمدللہ بہترین سن لائٹ آ رہی ہے، ادھر یہاں پہ بیٹھ کے دھوپ سیکتے ہیں اور مجھے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں. اوکے بھائی میں اکثر سوچتا ہوں نا کہ آج کی یوتھ دین سے اتنا دور کیوں ہے، تو لٹرلی بتا رہا ہوں سب سے پہلا جو ریزن آتا ہے نا میرے سامنے وہ ہے یہ آج کل کے حرام ریلیشن شپ. مطلب کہ بھائی اتنا برباد ہو چکی ہے نا یہ یوتھ اس چکر کے پیچھے. مطلب کہ بھائی 10-12 سال کے لڑکے کو پیار ہوا پڑا ہے صحیح میں، جھوٹا والا پیار. مطلب کہ ایک بات سوچنے والی ہے، 18-19 سال مطلب یہ نارمل ایج ہوتی ہے یوتھ کی، جبکہ انسان کے اندر بھر کے خون ہوتا ہے، بھر کے جوش ہوتا ہے، بھر کے جوانی ہوتی ہے. ہاں اب حدیث میں آتا ہے کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے. ان میں سے ایک ٹائپ وہ ہوگی لوگوں کی کہ جو بچپن سے جن کی نشو و نما ہوئی ہے دین کے اندر عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن بلڈ کرتے ہوئے جو بڑے ہوئے ہیں اور موت تک وہیں پہ ساتھ رہے، وہ ہوں گے ان 7 طرح کے لوگوں میں سے ایک طرح کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے. ابھی اس یوتھ کے لیے غور کرنے والی بات یہ ہے نا کہ آپ کا یہ ٹائم کہاں پہ جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے نکاح یعنی خاوند اور بیوی جیسے دو محبت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی آئی گیس. اسلام ہمیں جس چیز کی اجازت دیتا ہے نا وہ ہے صاف سیدھے طریقہ نکاح. اگر آپ اس قابل ہو چکے ہو کہ آپ جا سکتے ہو، مطلب کہ شادی وغیرہ کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، جو جاؤ نکاح کرو. اور اگر اس قابل نہیں ہو آپ تو دنیا کے اندر صبر نام کی بھی چیز تو ہے، لیکن کیونکہ اب آپ دین سے دور ہو اس لیے آپ کے اندر صبر تو ہوگا نہیں. اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب یہ یوتھ پڑتی ہے حرام ریلیشن شپس کے چکر میں. ایک اور حدیث میں نے پڑھی تھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 نامحرم لوگوں کے درمیان، ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان تیسرا جو ہے نا وہ شیطان رہتا ہے. اسی لیے آپ بھائی کتنا بھی ٹرسٹ کر لو ایک دوسرے کے اوپر کہ یہ بھائی اس لڑکی نے تو وفا کی ندیاں بہا دی، یہ لڑکا تو میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، گھنٹہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنے والا. یہ چیز آپ کو بعد میں جا کے بہت زیادہ اچھے سے سمجھ آ جانے والی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور قرآن میں آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی بات کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اسی لیے بھائی اللہ اور اس کے نبی کی بات تو سچ ہو کے رہے گی، تم چاہے جو کر لو. آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے، اندر ٹرسٹ کر سکتے ہو کسی کے اوپر، بٹ کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے آخر میں. آپ کو اگر کوئی پسند ہے تو بھائی اس کا خیال بھی تو رکھ سکتے ہو نا ایک طرح سے. مطلب کہ آپ کے اندر ذرا صبر نہیں ہے کہ مطلب آپ دوسرے کی بھی آخرت برباد کرنے جا رہے ہو، اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہو. آپ کو اگر ذرا سا بھی دین کا نالج ہوتا نا، سب سے پہلے کیا کرتے کہ اس کی بھی آخرت کی فکر کرتے، کیونکہ 2 نامحرم لوگوں کا بات کرنا الاؤڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اس خوش فہمی میں تو ہمیں رہنا نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں بہکا نہیں پائے گا، یا ہم لوگ ایک دوسرے کو فجر کے لیے اٹھا رہے ہیں یا پھر تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں یا پھر نماز کے ریمائنڈرز دے رہے ہیں، پھر قرآن کی آیات شیئر کر رہے ہیں تو مطلب ہم لوگ صحیح راہ پہ ہیں. ہم لوگ اس طرح سے بات بھی کرتے ہیں تو مطلب کچھ مسئلہ نہیں ہونے والا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ شیطان کی چال ہے، کیونکہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس نے اچھے اچھوں کو بہکا دیا تو ہم کیا چیز ہے. میں اس چیز کو برا بالکل نہیں بول رہا کہ اگر آپ کو کوئی واقعی پسند آئی گیا تو بھائی آپ صبر کرو. اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ بھی تو کوئی چیز ہے. آپ کو لٹرلی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے ٹکے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چیز جو ہے نا وہ پوری ہو پائے گی انشاءاللہ. بہت سارے لوگ ہیں ایکچوئل میں جن کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ سامنے والے کی بھی آخرت کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی آخرت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ایکچوئل میں وہ حرام ریلیشن کو اینڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں دین آیا ہوتا ہے. بھائی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں، تو آپ نے یہی کچھ کرنا ہے نا. آج کے ٹائم پہ یہ جو دین نکل چکا ہے نا یوتھ کی زندگی سے،
بھائی بہت غلط طرف جا رہے ہیں سچ میں سب. نامحرم کی طرف دیکھ تک نہیں سکتے ہم لوگ, ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں دریافت کیا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر پڑ جائے تو فوراً اس کو ہٹا لو. آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اس اپوزٹ جینڈر کو, تو آپ بات کیسے کر پا رہے ہو مجھے بتاؤ. آپ بات کیسے کر رہے ہو, آپ چیٹنگ کس طرح سے کر رہے ہو, آپ ٹچ کس طرح سے کر پا رہے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کسی کے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یہ چیز بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے. اب آپ دیکھ لو, میں نے اس یوتھ کے نا سارا کچا چھٹا سامنے کھول کر بیان کر دیا, اور مانو نہ مانو اسلامک ٹیچنگز کے سب خلاف جا رہے ہیں. مجھے ایک بندہ آپ دکھا دو جو حرام ریلیشن کے اندر انوالو ہے اور یہ سب چیزوں کا وہ خیال رکھتا ہے. حرام ریلیشن شپ کے اندر آپ انوالو ہو, مطلب آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہو نا, آپ کو اینڈ کرنا ہی پڑے گا. اگر نہیں کرو گے نا اینڈ, بھائی جہنم تیار ہے. آپ حرام ریلیشن کے اندر رہ کے یہ چیز کبھی کلیم نہیں کر پاؤ گے کہ بھائی ہم نے صبر کر رکھا ہے ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ یہ چیز صبر ہے ہی نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ آپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہو, آپ کا کانٹیکٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اسٹل آپ بول رہے ہو کہ ہم لوگوں نے ایک اچھے وقت کے لیے صبر کر رکھا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا یار. صبر ایکچوئل میں وہ ہے کہ آپ اس چیز کو اینڈ کرو یہاں پہ. حدیث میں آتا ہے صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے, کہ ہاں مجھے اس پرسن سے اب بات نہیں کرنی ہے دوبارہ, مجھے اس کی ساری پکس ڈیلیٹ کرنی ہے, ساری چیٹس ڈیلیٹ کرنی ہے, ہر ایک یاد مٹانی ہے ایکچوئل میں, کیونکہ مجھے ایکچوئل میں اس پرسن کی آخرت کی پرواہ ہے. اگر آپ کو کوئی ایکچوئل میں پسند ہے تو آپ کو یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی کہ وہ آخرت کے دن آگ میں جلتا پھرے اور آپ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگے. اس پوائنٹ پہ آپ کو اپنے حرام ریلیشن شپ کو اینڈ کرنا پڑے گا, اپنے اور اس بندے کی آخرت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہو, آپ یقین کر سکتے ہو, صبر کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ سے ایک اچھا کنیکشن جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہو, کہ آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہ رہے. آپ کو یقین رکھنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو بتانا ہوگا کہ اللہ میں نے آپ کے لیے یہ چیز چھوڑ دی ہے, حرام ریلیشن شپ میں نے چھوڑ دیا آپ کے لیے. اب مجھے آپ پہ یقین ہے کہ آپ اس بندے سے میری شادی کروا دو گے, اور اس وقت تک میں صبر کے ساتھ بیٹھا رہوں گا. میں اس چیز میں آگے بالکل نہیں بڑھنے والا, کیونکہ مجھے آپ کا ڈر ہے, مجھے جہنم کی آگ کا ڈر ہے, اور مجھے اس بندے کی آخرت کا ڈر ہے. میں یہ بات آپ کو گارنٹی سے بول سکتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ چیز اینڈ کر دی نا یہاں پہ, اور اس کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کرنے کا سوچ لیا, تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نشانیاں دکھا دیں گے نا کہ جس چیز کے بارے میں تم یقین کر کے بیٹھے ہو وہ ایکچوئل میں سچ ہوگی. تمہارا یقین ہی اتنا پکا ہو جائے گا کہ تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑنے والی. تمہارے ذہن میں کوئی اور تھاٹ ہی نہیں آنے والا, کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں آنے والا کہ یہ چیز ہوگی نہیں. تمہیں ایکچوئل میں یقین ہو جائے گا جب تم قرآن میں یہ پڑھو گے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کر لے تو اس کے لیے وہ مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا. ایک اور گارنٹی تمہیں مل چکی ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اس کو وہاں سے وہ رزق مل پائے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان ہی نہیں کیا ہوگا. اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن, ایک نیک بیوی, ایک اچھی بیوی بھی رزق کے اندر ہی داخل ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا متاع ہے, یعنی کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز, اور دنیا کا بہترین متاع نیک بیوی ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہی کام کرنے والے ہیں؟ انشاءاللہ, کیونکہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھ لیا, پورا کا پورا یقین اللہ تعالیٰ پہ آپ نے رکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز کریں گے. میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ, میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ چیز چھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے وہ چیز دیں گے, کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے. اس لیول کا یقین لاؤ نا اپنے اندر کہ میں اپنے بندے کے گمان کے اوپر ہوتا ہوں, جیسا وہ گمان کرے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا. یہاں سے آپ کا یقین اور بڑھے گا نہیں. مجھے بتاؤ, آپ کو صرف ایک صبر کر کے رکھنا ہے, کیونکہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا وقت جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے. لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون, کہ ہر ایک خبر کا وقت مقرر کر رکھا ہے اور تم ان قریب جان لو گے. یہ آیت ویسے عذاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی, بٹ یہاں پہ بھی پوری طرح فٹ اینڈ بیٹھتی ہے کہ ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے. آپ کی موت آ رکھی ہے, اس کا بھی وقت مقرر ہے, آپ موت سے پہلے نہیں مر سکتے. آپ کی شادیاں کب ہونی, آپ کی جابس کب لگنی ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. ایک ٹائم کے اوپر ہی ہوگا. لکل امت اجل, کہ ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک اینڈنگ ٹائم رکھ دیا ہے, ایک موت کا وقت مقرر کر دیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی آگے ہوتے ہیں نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں. ایگزیکٹ ٹائم, ایگزیکٹ جگہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا پڑا ہے وہ سب ان کو مل کے رہے گا ایگزیکٹ ٹائم پہ. اب تک جو میں نے بتایا, آپ اس چیز پہ اگر عمل کرتے ہو تو آپ کو صرف ایک چیز چاہیے, یقین اور صبر. آپ جا کے کھولو قرآن, پڑھو اس کو, دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہے. لیکن نہیں, لونڈیاں تاڑنی ہے آپ کو, جا کے نام ریلیشن شپس میں پھنسنا ہے آپ کو, جھوٹے یقین کرنا ہے آپ کو, اندھے یقین کرنا ہے. اور اس کے بعد جب وہ انسان آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا, حرام ریلیشن شپ میں جب بھی پڑھو گے نا آپ, تو وہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا ہی جائے گا. انشاءاللہ آپ کا یہ حرام ریلیشن شپ جو ہے نا وہ چلنے نہیں والا کبھی بھی, اور نہ ہی آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کے خوش رہ پاؤ گے. آپ کو کہیں نہ کہیں گلٹ فیل ہوتا رہے گا, آپ کو کہیں نہ کہیں خالی پن سا فیل ہوتا ہی رہے گا. اینڈ اٹس گارنٹیڈ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر فتنہ نہیں چھوڑا. ایک عورت کے لیے نامحرم مرد فتنہ ہے, اور ایک مرد کے لیے نامحرم عورت فتنہ ہے. میں لکھ کے دیتا ہوں, نہ آپ کا ٹرسٹ باقی رہنے والا ہے, نہ آپ کی زندگی میں کوئی خوشی رہنے والی ہے, نہ آپ کا ایمان بچنے والا ہے, نہ آپ کی آخرت بچنے والی ہے. اینڈ ان دی اینڈ
اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ سچے ہو کر رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ایک بار کہ تم نے نکاح یعنی میاں اور بیوی سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایکچوئل میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو رشتہ ہے نا، وہی ہے اس چیز کے قابل کہ اس کو بولا جائے کہ ہاں ان دونوں کے اندر سچا پیار ہے۔ اسی لیے اگر آپ نکاح کے قابل ہو تو آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اپنا ٹائم ویسٹ کرو جا کے اس ریلیشن شپ میں پھنستے ہوئے۔ تو اگر آپ اس قابل ہو کہ آپ نکاح کر سکتے ہو تو جاؤ نکاح کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم کسی کے گھر جاؤ تو تمہیں رشتہ مل پائے۔ ایٹ دی اینڈ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نہ آپ نے لوہے محفوظ میں اپنی قسمت خود لکھی ہے، نہ آپ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکتے ہو آپ کی قسمت کو زبردستی بدلنے کا۔ آپ کے پاس صبر اور یقین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی اگر تو آپ اب تک کسی ریلیشن شپ میں پھنسے پڑے تھے تو آپ سے مجھے بس ایک ہی بات کرنی ہے، آپ برے وعدے گمراہ ہو چکے ہو کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا نا۔ اب تک جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، قرآن سے بتایا، سنت سے بتایا، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل البیت۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میری سنت، کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو مضبوط تھام لے گا وہ سیدھی راہ پہ ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ رہے گا۔